بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اردو پوائنٹ کی انفارمیٹیو سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ آج ہم بات کریں گے، اکثر اوقات ہم سنتے آتے ہیں کہ دائیں بازو کی جماعت اور بائیں بازو کی جماعت، حکومتی جماعتوں میں دائیں بازو ہے یا بائیں بازو کی جماعت ہے، یہ آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن دائیں اور بائیں بازو ہوتا کیا ہے؟ دائیں اور بائیں دونوں کیمپ بہت وسیع اور کثیر الجہتی ہیں۔ ان دونوں کی انتہاؤں پر اتھارٹیرینزم ہوتی ہے، یعنی ریاست کا جابرانہ اختیار و تسلط ہوتا ہے، اور ان دونوں کی معتدل شکلوں پر لبرلزم یعنی ریاست کے محدود اختیارات اور وسیع تر شخصی آزادی۔ دائیں بازو کی انتہا مغرب میں فاشزم اور ناصرزم ہے، اور عالم اسلام میں قطبزم کی مختلف شکلیں، طالبان، القاعدہ اور داعش۔ بائیں بازو کی انتہا مارکسزم کی مختلف شکلیں، لیننزم، اسٹالنزم اور ماؤزم وغیرہ ہیں۔ یہ سب جابرانہ اور آزادی دشمن نظام ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیشنلزم، سیاسی مسیحیت یا اسلامزم جب مزید معتدل ہوتی ہے تو کنزرویٹو ڈیموکریٹک یا کرسچن ڈیموکریٹک اور مسلم ڈیموکریٹک جماعتوں اور تحریکوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ ادھر بائیں جانب سوشلزم مزید نرم ہو کر سوشل ڈیموکریسی بن جاتی ہے۔ دنیا میں جمہوری معاشروں کی اکثر بڑی جماعتیں دائیں اور بائیں بازو کے اسی درجے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اسے سینٹر لیفٹ یا سینٹر رائٹ کہا جاتا ہے۔ جہاں پر دائیں اور بائیں کے ملنے کا مقام آتا ہے وہاں پر لبرلزم واقع ہے، اور اس کا دائیں بازو مغربی کلاسیکی لبرلزم اور اسلامی لبرلزم ہے، جبکہ بایاں بازو اور سوشل لبرلزم۔ دائیں بازو کی لبرلزم آزادی کی قدریں سماجی اور قومی روایات یا مذہب سے تلاش کرتی ہیں، تو بائیں بازو کی لبرلزم سوشلزم کے فلسفے کو ہی لبرل رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مذہب کو لازمی طور پر دائیں بازو سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مذہبی قوت اخلاقی اقدار پر زور دینے کے سبب اکثر دائیں بازو سے متصل ہوتی ہیں، مگر ہمیشہ نہیں۔ ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ دائیں بازو معاشرتی شعبوں میں ریاست کی عملداری چاہتا ہے اور معاشی شعبوں میں فرد کی آزادی، جبکہ بایاں بازو معاشی شعبوں میں ریاستی عملداری کا خواہش مند ہے اور معاشرتی حوالوں سے فرد کی آزادی کا۔ چنانچہ بائیں بازو کے لوگ صنعتی اور نیشنلائزیشن کے حامی ہوتے ہیں، ٹیکسوں کی بلند شرح اور ان ٹیکسز کی مدد سے دولت کی تقسیم نو اور ویلفیئر سٹیٹ کے حامی ہوتے ہیں، جبکہ دائیں بازو کے لوگ آزاد مارکیٹ، پرائیویٹائزیشن، کم ٹیکسز، سرمایہ کی خودکار گردش اور کاروبار کرنے کی آزادی کے قائل ہوتے ہیں۔ جبکہ معاشرت کے حوالے سے دایاں بازو اخلاقی قدروں، مذہبی ضابطوں یا ثقافتی روایات کو ریاستی حمایت سے نافذ کروانے کا کسی نہ کسی حد تک قائل ہوتا ہے۔ پاکستان میں بلاسفیمی قوانین کے خاتمے سے لے کر مغرب میں ہم جنس پرستی کی شادی تک مختلف سماجی ضابطے توڑنے کی بات جو کی ہے وہ بائیں بازو نے کی ہے۔ یوں دایاں بازو اقتصادی کلاس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور دایاں بازو روایتی پہچان مثلا مذہب، زبان، نسل یا خطے وغیرہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ مثالوں سے بات سمجھائی جائے تو امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی بائیں بازو کی جماعت ہے اور اکثر سوشل لبرل رہی ہے، اگرچہ اب برنی سینڈرز کا سوشلسٹ عنصر بھی زور پکڑا ہے، لہٰذا ریپبلکن پارٹی دائیں بازو کی جماعت ہے اور اکثر کلاسیکل لبرل رہی ہے، اگرچہ اب ٹرمپ کی نیشنلزم نے بھی زور پکڑا ہے۔ برطانیہ کی ٹوری پارٹی کنزرویٹو اور کلاسیکل لبرل ہے، اور لیبر پارٹی سوشل ڈیموکریٹک اور سوشلسٹ۔ جرمنی میں دائیں بازو کی کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور بائیں بازو کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہیں۔ ترکی میں دائیں بازو کی مسلم ڈیموکریٹک عدل و ترقی پارٹی ہے اور بائیں بازو کی سوشل ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلکن پارٹی۔ بھارت میں کانگریس بائیں بازو کی جماعت جانی جاتی ہے اور بی جے پی دائیں بازو کی۔ پاکستان میں مسلم لیگ کے تمام دھڑے، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دائیں بازو کی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم اپنے آپ کو بائیں بازو کی جماعت سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دو غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ مذہب کو لازمی طور پر دائیں بازو سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مذہبی قوت اخلاقی اقدار پر زور دینے کے سبب اکثر دائیں بازو سے متصل ہوتی ہیں، مگر ہمیشہ نہیں۔ اسلامی سوشلسٹ یا لاطینی امریکہ کے کرسچن ڈیموکریٹ وغیرہ مذہبی ہیں مگر بائیں بازو کے۔ دوسری غلط فہمی لبرلزم کو بائیں بازو سے جوڑنے کے حوالے سے ہے۔ اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ لبرلزم دونوں طرف موجود ہے۔ ناظرین، احمد الیاس جن سے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، جو ابلاغیات عامہ کے طالب علم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ اور دائیں بازو کی جماعتیں، ان کے حوالے سے عام عوام بہت کم جانتی ہے۔ لہٰذا اگر انہیں سم اپ کر کے بتایا جائے بالکل دو الفاظ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جماعتیں جو مذہب اور آلریڈی موجود ثقافت کو پریزرو کرنا چاہتی ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور جو دنیا کی ترقی میں
سب چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنی روایت، اپنا کلچر، اپنا مذہب، سب کچھ صرف آگے بڑھنے کی خواہاں ہوتی ہیں، ان جماعتوں کو آپ بائیں بازو کی جماعتیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔